अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूं शफक शहजाद और मेरे साथ हैं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से। टॉप स्टोरी में सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आर्मी चीफ के अहम दौरे अमेरिका के हवाले से। क्या तफसीलात हैं, किन किन से उन्होंने मुलाकात की और अब क्या डिटेल सामने आ रही हैं, उससे आपको अपडेट करेंगे। और आज एक अहम समाअत हुई शौकत सिद्दीकी केस के हवाले से। उसमें फैज़ हमीद को नोटिस जारी किया गया, किन किन को नोटिस जारी किया गया और मुमकिन तौर पर उस समाअत में अब क्या होने जा रहा है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे अली। फिर दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रख लिया गया। इस हवाले से जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। फिर दूसरी जानिब सबसे अहम तरीन मामला आम इंतखाबात के हवाले से, जो अब एक नया इबहम पैदा हो रहा है। पीटीआई ने जो दरख्वास्त दायर किया उसके बाद से फिर ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो या वो जो भी सूरत हाल बनेगी उस पर बात करेंगे। फिर एक और अहम तरीन मामला गज़ा के हवाले से कि वहाँ पर क्या चल रहा है, इसराइल की बर्बरियत अभी तक जारी है और उसमें क्या पेशरफ्त मजीद मुतवक्के, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकन लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर शामिल हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेसी के खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी जो है वो मुअत्तल कर दिया था। आपको अपडेट करें कि सिंगल बेंच ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। मज़ीद जान लेते हैं, ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा सुलेमान अवान ने। सुलेमान अवान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने के इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया था। सिंगल बेंच ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए सिफारिश जो है वो की थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से जो है वो उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच जो तश्कील दे दिया गया, जिस पर 18 दिसंबर में समाअत होगी। जी ठीक है सुलेमान अवान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमेरिका। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे के दौरान अहम हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात करने वालों में एंटनी जे ब्लिंकन, वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर ख़ारजा, नायब कौमी सलामती मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन भी शामिल हैं। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर एतफ़ाक़ किया है। जी हाँ, अहम नौयत की ये मुलाकात है, अहम नौयत का दौरा। इस पर मजीद बात करते हैं हमें ज्वाइन के नुमाइंदा खुसूस इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद ने। सिद्दीक, डिटेल्स दीजिएगा हमें, इन अहम मुलाकातों का अहवाल बयान कीजिएगा। तर्जुमान अखबार पाकिस्तान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी जो खारजा हैं एंटोनी जे ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड जे ऑस्टिन समेत नायब वज़ीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकातों के दौरान दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है और उसके साथ साथ जो जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात हैं उसके ऊपर भी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। दोनों तरफ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई और फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने इस मौका पर इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस तनाज़ुर में आर्मी चीफ ने खास तौर पर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाना के ज़ेर तमाम इस्तकबालिया में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से बातचीत की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा और आर्मी चीफ ने SIFC की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है और उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट
खसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह के दीगर गुमराह कुन अफवाहों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है और बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर और अफसासा हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी आखिर में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है और अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को वो सराहते हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का भी इजहार किया। जी ठीक है। अच्छा सदीक साजिद, ये बताइएगा कि कितने रोज़ा दौरा है, उनका शेड्यूल क्या होगा और क्या उनकी मज़ीद मुलाकातें भी होनी है? जी बिल्कुल, उनकी मजीद मुलाकातें भी होंगी। तकरीबन एक हफ्ते पर मुहित उनका ये जो दौरा है और इस दौरे के दौरान वो अमरीकी इंतजामिया के आला ओहदेदारान से भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ के अमरीकी वजारत दिफा, इनके पेंटागन के उनके लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। और इन मुलाकातों का जो बुनियादी मकसद वो न सिर्फ दो तरफा दिफाई व फौजी ताउन का फरोग है बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान से जो गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी हो रही है इस सिलसिले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वो भी उन्होंने अमेरिका के सामने जो है वो रखा है। और जो इलाकाई सलामती के मामलात हैं, फिर इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं और इस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका का जो करीबी तावन है उससे मुतल्लिक जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो बातचीत और मुख्तलिफ मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है। नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे अहम दौरे के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ये दौरा अमरीका है, अहम मुलाकातें हुई इस दौरे पर और बहुत सारे अहम मामलात पर बातचीत की गई है। एक और अहम तरीन समात उसके हवाले से अपने नाजरीन को बताएं, वो ये कि साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समात फैज़ हमीद, इरफान रामे, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने फरीकैन बनाया था उनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए, जनरल बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। इरफान रामे भी इस केस से गैर मुतल्लिका हैं, हो सकता है मेरा भी नाम कोई इस्तेमाल कर रहा हो। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पूछा कि क्या शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, उन्हें इन इल्ज़ामात पर मबनी की गई तकरीर पर बरतरफ किया गया। क्या जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे, जिसकी ये सहूलत कारी कर रहे थे वो कौन था? वकील हामिद खान बोले, मेरे लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। इरफान रामे भी केस से गैर मुतल्लिका हैं, हो सकता है मेरा भी नाम को इस्तेमाल कर रहा हो, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और आईन पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो ख़ुद इस जाल में फंस रहे हैं। ये भी अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए। क्या शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? ये सवाल किया, उन्हें इन इल्ज़ामात पर मबनी की गई तकरीर पर बरतरफ किया गया। ये चीफ जस्टिस के आज के अहम तरीन रिमार्क्स हैं। क्या जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे? ये भी सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। जिसकी ये सहूलत कारी कर रहे थे वो कौन था, ये सवाल किया गया। और आज इस अहम समात में कहा गया कि मेरे लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। ये वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया अदलिया के सामने, आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आपने दरख्वास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया, चीफ जस्टिस ने इस पर ये कहा। और आईन पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो ख़ुद इस जाल में फंस रहे हैं, चीफ जस्टिस का ये कहना था। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है शबिहा नकवी ने। शबिहा नकवी, क्या हुआ आज की समात में, क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या दलाइल दिए गए? शबिहा नकवी से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। आज की इस अहम समात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बराह रास्त समात हुई शौकत सिद्दीकी केस के हवाले से और इस पर मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं शबिहा नकवी से। शबिहा नकवी, क्या हुआ आज की समात में, क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, आज जो है 5 रुकनी बेंच ने जो है शौकत सिद्दीकी केस की समाअत की और हमने देखा कि जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं वो क्या सच हैं, क्योंकि इल्ज़ामात संगीन हैं और उनके नताइज भी संगीन हो सकते हैं। जिस पर जो हामिद खान वकील थे शौकत सिद्दीकी के, उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात सही हैं। इस पर उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आपने जिन जर्नल का जिक्र किया है कि क्या वो 2018 के इंतखाबात के बाद जो है इक़्तिदार में आना चाहते
کرتے تھے اور وہ تو کسی کی سہولت کاری کر رہے تھے، تو آپ نے جو بینیفیشری ہے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کا نام نہیں لیا اور آپ نے سہولت کار کو فریق بنا دیا ہے، جس پر حامد خان نے کہا کہ ہم نے جو ہے فائدہ تقریر جو تھی شوکت صدیقی کی اس میں فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر نہیں تھا، تاہم جو عدالت ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کو اگر کسی مقصد کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہے تو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا فوج ایک آزاد ادارہ ہے یا کسی کے ماتحت ہے، جس پر انہوں نے کہا گیا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ ایک فرد نہیں ہے، فوج کس فرد کے ماتحت ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ سب معاملہ ہوا تھا تو کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا تھا، جس پر حامد خان نے یہ کہا کہ فوج جو ہے اپنے من پسند امیدوار کو جتوانے کے لیے دوسرے امیدوار کو سائیڈ لائن پہ کر دیتی ہے، اور گزشتہ 70 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے، جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیوں نہ 70 سال کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا آئینی کام کریں، اپنے آئینی جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں، لیکن ادارے یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، تاہم جو جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں انہوں نے جن کو فریق بنایا تھا ان میں جو ہے سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہے، برگیڈیئر ریٹائر عرفان رامے ہے، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انور کان ٹھیک ہے سنگھ شبیر اور نقوی، سابق آپ رجسٹرار ہمارے ساتھ ہی سپریم موجود کورٹ ہیں، آپ سے تفصیلات حاصل کرتے رہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ احسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ایک اہم ترین سماعت ہوئی اور اس میں جو امپورٹنٹلی چیز سامنے ہے وہی آئی کہ سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ نوٹس جاری کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اب ان کو پیش ہونا ہوگا، اور ممکنہ طور پر اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو کیا وہ موقف اپنائیں گے، اور لیگلی جو پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہوگی؟ اب حافظ احسان احمد سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اچھا شبیہ یہ بتائیے گا کہ جو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں پیش ہونے کے حوالے سے، تو کب ان کو پیش ہونا ہوگا اس سماعت میں؟ جی بالکل، یہ جو اس کیس کی سماعت اگر ہم کل کی بات کریں، کیونکہ کل یہ کیس جو ہے سماعت کے لیے جب شروع ہوا تھا تو تب جو شوکت صدیقی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جن کو فریق بنانا ہے ان لوگوں کے نام دیں، جس پر انہوں نے آج تک کا ٹائم لیا تھا، اور پھر انہوں نے ان فریقین کا نام دیا تھا، اور اس کے بعد جو آج اس پہ ہی ساری سماعت ہوئی، اور اس کے بعد جن لوگوں کو نوٹسز جاری کی گئی، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ سرما کی چھٹیاں ہیں تو اس کے بعد جو ہے سماعت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ سماعت جو ہے وہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو جنوری کے مہینے میں امید کی جا رہی ہے کہ اس کی سماعت جو ہے دوبارہ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے شبیہ، اچھا ہمیں حافظ احسان احمد صاحب نے بھی جوائن کر لی ہے، ماہر قانون ہے۔ حافظ احسان احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو آج پروسیڈنگ ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں تو ڈسکس ہوئی، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن آج بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ان کا بھی ذکر ہوا اور کہا گیا کہ معاملہ اب اس طرف جا رہا ہے۔ پہلے تو اس حوالے سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے معاملہ اس طرف ہی جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزوں کو جو ہے وہ اگر لا یا اس کے فیکٹس کے اندر دیکھا جائے تو الٹیمیٹ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لیگل میٹرز کو اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس سے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سمپتھیز ہے وہ بھی آئیں گی اس چیز کے اندر، اور جو آپ کے اس پولیٹیکل سیکشنز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہے۔ حالانکہ اگر لا کو یا کانسٹیٹیوشن کو یا لیگل میٹرز کو اگر اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو آپ مکس کر کے کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پھر کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ احسان صاحب ایک چیز آپ کلیئر کر دیجیے گا، آج سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ نوٹسز جاری کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اب ان کو وہاں پر پیش ہونا ہوگا، اور پیش ہونے کے بعد ممکنہ طور پر وہ کیا موقف اپنا سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ لیگلی اب پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے نیچے چل رہی تھی، جس کے اندر جو پٹیشنر ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ جو 2018 کے اندر آیا تھا انہیں چیلنج کیا تھا کہ وہ جو پروسیس جو انکوائری کا پروسیس تھا وہ فالو نہیں کیا گیا، اور ریزلٹنٹلی جو ہے مجھے غلط طور پہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے ریکمنڈیشنز کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے اوپر ایک ایلیگیشن سے مجھے جو تھا اپنے وٹنسز لانے کا بھی دینا چاہیے تھا ٹائم، اور دوسری سائڈ بھی تھی اپنے وٹنسز لے کے آتی اور
میں اس کو کراس ایگزامینیشن کرتا. لہٰذا جو 2018 کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے. اب جب انہوں نے اس کے خلاف 184(3) کے اندر اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کیا، چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر کوئی اپیلیٹ اتھارٹی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے اندر آئے، چاہے آپ کی پینڈنگ پروسیڈنگ چل رہی ہو یا آپ کی ایسی پروسیڈنگ جو ڈیسائیڈ ہو گئی اور آپ کو آج آپ کے سامنے ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو انہوں نے اس پینڈنگ پروسیڈنگز کو چیلنج کیا ہے اور چیلنج کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ پروسیڈنگ جو چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو پروسیڈنگ صدیقی صاحب والی تھی، یہ فیصلہ ان کے خلاف ہوا اور خلاف ہونے کے بعد جو ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا فرام دا ہائی کورٹ. اب جو اگلی چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرٹن ایلیگیشن جو تھے وہ اس کیس کے اندر لگائے اور ان ایلیگیشنز کے اندر انہوں نے سرٹن پرسنالٹیز کو کہا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کے اندر کیس فائل کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو رسپونڈنٹس بناتے ہیں کہ یہ ہمارے رسپونڈنٹس ہیں، تاکہ کسی کو بھی آپ جو ہے وہ انہرڈ نہیں کر سکتے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ کل جو بینچ تھا، جو 5 ممبرز بینچ تھا، اس نے کہا کہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے ایلیگیشنز لگائے ہیں ان کو آپ نے پارٹی بنایا ہے. تو پھر دیکھا آپ نے کہ کل ہی انہوں نے ایک ایپلیکیشن موو کی، آج وہ ایپلیکیشن لگی اور آج بینچ نے ان ڈیٹیل جا کے دیکھا کہ جس کے متعلق تو ہیر سے ایویڈنس ہے ہم اس کو نہیں بلائیں گے اور جس کے متعلق آپ کی ڈائریکٹ آپ نے ایلیگیشن لگایا ہے ہم اس کو نوٹس کر دیتے ہیں. تو آج کا جو نوٹس ہے وہ ایک روٹین میٹر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، روٹین میٹر ہے اور ان کو اب نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس پر مزید بھی آپ سے ہم بات کریں گے. ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد ماہر قانون موجود تھے اور شبیہ نقوی نے بھی تمام تر کیس کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. آپ کا بھی شبیہ بہت بہت شکریہ. اہم ترین معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے کے جو الزامات ہیں پی ٹی آئی کے وہ مسترد کر دیے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ عوام کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش ہے. 8 فروری کو الیکشن کروانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈی آر اوز اور آر اوز کا تقرر ان کی تربیت بھی شروع کر دی تھی. ڈی آر اوز اور آر اوز کی معطلی کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا ہے. جلد ہی اس پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جوڈیشری کی جانب سے ڈی آر اوز اور آر اوز دیں، لیکن اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جواب سامنے آیا جس میں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک حرکت کی گئی ہے اور اس کا جو انہوں نے الزام ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹھہرایا ہے اس کا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، کوئی مزید خبر شامل کرتے ہیں. انتخابی تیاریوں کی گاڑی کو بریک لگ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں جاری ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی تربیت روک دی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد ملک بھر میں انتخابی عمل منجمد ہو گیا ہے. ڈی آر اوز آر اوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے معطل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا. بالکل علی، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. دکھاتے ہیں آپ کو. عدالتی احکامات کے بعد ملک بھر میں انتخابی عمل منجمد ہو گیا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ روک دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. عدالتی حکم کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کے الیکشن کمشنرز کو ہنگامی بنیاد پر مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں جاری تھی. لاہور ہائی کورٹ نے 8 فروری کے عام انتخابات بیوروکریسی سے کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا. عدالت نے انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی اور جسٹس علی باقر نجفی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی. ڈی آر اوز اور آر اوز کا نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. عدالتی فیصلے کے بعد کی صورتحال سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کا بھی امکان. یہ اب تمام تر معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کو اس پر متحرک ہونا پڑے گا اور اس طرح سے نگران گورنمنٹ بھی یہ بات کری کہ الیکشن وہ ہے ہر حال میں بر وقت ہوں گے اور 8 تاریخ کو ہی ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے. اور اس پر جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں، جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں وہ تمام بے بنیاد ہیں. لیکن ایک چیز وہ یہ کہ جو تحریک انصاف ہے اس پر اب تمام تر انگلیاں اس لیے اٹھ رہی ہیں
کہ وہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. جانب سے بھی تو یہی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر اس کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کے سر جائے گی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی عجیب سی یہ ان کا وہ ہے ایک اسے کیا کہہ لیں کہ ایک یہ وہ کھیل رہے ہیں کوئی کہ نا دیکھیں وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن دیں، ہم الیکشن کے لیے متحرک ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اب جب الیکشن کی ڈیٹ آگے الیکشن ہونے والے ہیں تو انہوں نے درخواست دائر کر دی، الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. پھر آپ کو یاد ہو علی کہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی تو یہی کہا نا کہ یہ جو تاثر بن رہا ہے یہ شاید ٹھیک ثابت ہو. ٹھیک ہے، اسی پر بات کرتے ہیں. ہمیں کنور دلشاد نے جوائن کیا ہے. جی سیکٹری الیکشن کمیشن ہے کنور دلشاد. کنور دلشاد صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آپ کو میرے ڈیزگنیشن کا یہ پتا، آواز تو بعد میں آئے گی نا. جی کنور صاحب آپ کا ڈیزگنیشن سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہے. آپ تو آپ بڑے نالائق آدمی، آپ کو یہ نہیں پتا میں پنجاب گورنمنٹ. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے ہمیں وقت دیا، قیمتی وقت دیا آپ نے اپنا. اور آپ کا ڈیزگنیشن پہلے ہم وہ پتہ کر رہے تھے کیا ڈیزگنیشن آپ کا، پھر آپ سے بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انتخابی تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ شریف اللہ نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج سنبھال لیا ہے. شریف اللہ الیکشن کمیشن کے گریڈ 21 کے افسر ہیں. اس سے پہلے صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان تعینات تھے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ پی این این نجیب نائچ سے. جی نجیب نائچ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز کی تربیت روک دی ہے. الیکشن 2024 کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت اس حوالے سے بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں. اور شریف اللہ اس سے پہلے صوبائی الیکشن کمشنر تھے. شریف اللہ نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج سنبھال لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. شریف اللہ الیکشن کمیشن کے گریڈ 21 کے افسر ہیں. شریف اللہ اس سے پہلے صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان تعینات تھے. اور پھر دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر سے متعلق پی ٹی آئی کے خلاف تاثر کسی حد تک درست ہے. انہوں نے کل ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع واپس لے سکتی ہے. حکم امتناع کے باعث خدشہ آ گیا کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے. بالکل پی ٹی آئی کے اس فیصلے پر مخالفین کی تنقید مجھے تھوڑی سی صحیح لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹے آرڈر کی ضرورت نہیں، اس سے متعلق درخواست واپس لیں گے. یہ جو اسٹے آرڈر آیا ہے اس کی وجہ سے خدشہ یہ آ گیا ہے یا خدشہ یہ ہو گیا ہے کہ شاید الیکشن کی وجہ سے ڈیلے نہ ہو جائے. مجھے صحیح لگتی ہے تنقید، کیونکہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اسٹے لیا ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوگا، تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے کی حد تک کا مجھے علم نہیں تھا، نہ میرے خیال سے یہ اسٹے کی ضرورت تھی. بہرحال اب ہو گیا ہے اسٹے، تو اس کو وڈرا کرنے کی ضرورت ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم الیکشنز کے ریزلٹس کو قبول کرنا سیکھیں. لاہور ہائی کورٹ میں آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کے فیصلے سے پی ٹی آئی رہنما علی ظفر بے خبر نکلے. گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں کہ پی ٹی آئی نے تعیناتی چیلنج کی ہے. ساتھ کھڑے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے علی ظفر کو بتایا کہ ہم نے تعیناتی چیلنج کی ہے. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن میں علی ظفر پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. کیا تھا وہ نمبر 1 تو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا، وہ کیس جو ہے جی کیا تھا. وہ کون سا کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ذکر کرتا ہوں وہ کیا. ٹھیک ہے. بادی النظر میں پی ٹی آئی خود ایک پیج پر نہیں لگ رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر کو نہیں پتا، لیکن گوہر خان جو ہیں وہ ان کے الگ بیان سامنے آ رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو افواہیں ہیں ان پر پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. دوسری جانب ایک اہم خبر آپ کو بتائیں کہ فیصلے کے باعث الیکشن کمیشن میں جاری آر اوز اور ڈی آر اوز کی تربیت بھی معطل ہو گئی ہے. تحریک انصاف کے رہنما خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف الیکشن میں تاخیر سے متعلق جو تاثر ہے وہ درست ہے. تحریک انصاف کے دوہرے معیار کی وجہ سے الیکشن متوقع طور پر الیکشن کا جو شیڈول اور جو انتخابی عمل ہے وہ تاخیر کا شکار ہوگا. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جو ان کی غیر جمہوری اور غیر سیاسی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ میں نہیں تو انتخابات بھی نہیں. ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اس معاملے کو جلد از جلد سلجھائے گی. یہ کہا گیا
شیریں رحمان کی جانب سے انہوں نے یہ موقف پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا میں جو وہ گئے ہیں، جو استدعا کی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ہی الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے، اور یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں ڈی سی لاہور کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب کر کے واپس روانہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ شیر افضل مروت کی نظر بندی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت شیر افضل مروت کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے۔ گزشتہ روز یہ گرفتاری عمل میں آئی، عدالت شیر افضل مروت کی نظر بندی کالعدم قرار دے۔ اب یہ استدعا کی گئی ہے، شیر افضل مروت کی نظر بندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ درخواست میں ڈی سی لاہور کو فریق بنایا گیا ہے اور شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب کر کے واپس روانہ ہوئے تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ کچھ اور ہم ڈیولپمنٹس پر بھی بات کریں گے، مگر ابھی وقت ہے ایک بریک کا۔ مسلم لیگ نون کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ کا 10واں اجلاس نواز شریف اور شہباز شریف نے صدارت کی۔ گجرانوالہ ڈویژن کے 3 اضلاع سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤدین کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوئے۔ اجلاس میں مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر سینئر رہنما بھی شریک ہوئے۔ جی ہاں، گجرات میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ لیگی اور اتحادی امیدواروں کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ بھی پری الیکشن الائنس سے ہوگا، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی وہ معاملہ طے پایا تھا، اب اس حوالے سے یہ مشاورت کی جائے گی اور پھر ایک حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس پر مزید تفصیلات دیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا نمائندہ پی این این زہیب حسن کاظمی نے۔ زہیب، یہ 10واں اجلاس ہوا، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے، ذرا بتائیے گا ہمیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈز کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ 10واں اجلاس ہے۔ اس سے قبل 9 اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں پنجاب کے دیگر صوبے، پنجاب کے دیگر ڈویژنز اور بلوچستان کے پی کے جو ہے اس کے امیدواروں کے انٹرویوز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کے انٹرویوز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تاہم جو آج کا اجلاس ہے، اس میں گجرانوالہ ڈویژن کے جو کل انٹرویوز کیے گئے تھے 4 اضلاع کے، اس میں سے 3 اضلاع رہ گئے تھے، 7 اضلاع ہیں، تو آج باقیہ 3 اضلاع کے جو ہیں وہ انٹرویو کیے جا رہے ہیں، جن میں مجموعی طور پر آج 11 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 23 جو ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے امیدواران کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، جن میں گجرات اور ناروال اور اس کے ساتھ ساتھ جو منڈی بہاولدین ہے وہ شامل ہے۔ ان 3 اضلاع کے انٹرویوز جو ہیں وہ آج کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس میں گجرات کی جو امیدوار تھے ان کے انٹرویوز کیے گئے، ناروال کے جو امیدوار تھے ان کے انٹرویوز کیے گئے۔ اب جو ہے تیسرے ضلع کے انٹرویوز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اجلاس تاہم ابھی تک جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر پارلیمانی بورڈ کے ممبران اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت جو ہے وہ اس پارلیمانی بورڈ میں شامل ہے۔ تاہم اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ چونکہ گجرات میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو ہے بالکل ایسے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ حتمی فیصلے آج ہونے تھے، اس حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات تھے ان پر بھی آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، گجرات کے ضلع گجرات کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں ان سے آج تفصیلی مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے لیے ایک الگ سیشن جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ سینئر قیادت کی ہمراہ جو ہے وہ مقامی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کرے گا۔ تاہم ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اگر اور زہیب، یہ کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ بھی آج ہی ہوگا، اس قسم کی کچھ خبریں سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی پارلیمانی بورڈ ہیں، بورڈ کے اجلاس ابھی تک ہوئے ہیں، چونکہ 10واں اجلاس ہے۔ تمام اجلاس میں حتمی فیصلہ جو امیدواران کا ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وہ مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک حتمی ایک ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی کینڈیڈیٹس انٹرویو دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔
तो पहले मुकामी सतह पर जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं डिवीजन्स के, उनको वो इन तमाम उम्मीदवारान के इंटरव्यूज करके उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्लिमानी बोर्ड में शॉर्ट लिस्ट किए गए सीनियर क़यादत भी मौजूद है, वहाँ पर मुकामी क़यादत भी मौजूद है और आज ही हतमी फैसला भी कर लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग काफ के साथ किस तरह सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा तफसीलन उन्होंने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सज़ा क्यों दी गई, पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की कहानी 2014 के धरनों से शुरू हुई। सज़ा सुनाने वाला एक जज एहतसाब अदालत के ऊपर मॉनिटर बनकर बैठ गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ खुसूसी कहते हैं कि अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया, सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम भी बरी होंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफ़ीक साहब, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जब 2019 में गए थे लंदन तो एहतसाब का बयानिया लेकर, मुज़ाहमत का बयानिया लेकर गए थे। जितनी देर वहाँ पर क़याम किया यही बयानिया रहा। कट इट शॉर्ट, जब वापस आए 21 अक्टूबर को तो कहा था कि अब हम आगे की बात करेंगे, मुफाहमत की बात करेंगे। अब उन्हें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे रिलीफ मिल रहा है ना, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दोबारा से बयानिए में एक सख्ती आ रही है। ये क्या कोई कन्फ्यूजन है या ये बयानिया बनाना चाह रही हैं, एक नया बयानिया बनाना चाह रही हैं, या कोई दबाव है, ये क्या स्ट्रेटजी है? लेकिन इसको इस तनाज़र में देखें कि पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से सियासी लीडरों को माजी में निशाना बनाया गया, कभी अदलिया के ज़रिए, कभी मार्शल लॉ के ज़रिए, कभी वज़ीर आज़म को बेटे की तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया, कभी स्विस कोर्स को ख़त ना लिखने पर वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया सज़ा देकर। इस तरह से काफ़ी ये चीज़ें हैं जो अगर माजी में झांक के देखें तो मियां नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है, उनके साथ ज्यादती हुई, तो वो एक कौम के लीडर हैं, ठीक है, अक्सरियती जमात के लीडर हैं, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। ये बयानिए को नया बयानिया भी नहीं है और कोई ऐसी नई चीज़ भी नहीं है। मुझे ये बताएं, जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने वो हकायक के मुनाफी तो नहीं। हकायक है कि किस तरह से पनामा केस का फैसला हुआ, हकायक है किस तरह से वो रेफरेंस बना, अब वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए, ठीक है जी। तो अब जो एक बेगुनाह बंदा बरी हो जाए तो कम से कम उसको तो ये हक तो हासिल है ना, तो वो कहे मुझे तो चलो सजा दी। बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम्स ही हैज ए राइट कि मैं अवाम का नुमाइंदा था, हूँ और मैं वजीर आज़म रहा, और मुझे उस वक्त इस तरह से जो निकाला गया और इस तरह से झूठे केस बनाए गए जो अब साबित हो गए, तो फिर इस पर जो है मुल्क का निजाम धर्म भरम हुआ, मुल्क को सजा मिली, अवाम को सजा मिली। तो जिन्होंने निकाला था फिर उनसे अब हिसाब लिया जाएगा, उनसे पूछेंगे आप लोग? जिन्होंने निकाला था उनसे पूछेंगे, उनसे हिसाब लिया जाएगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंतकाम लेंगे, वो कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं हिसाब लेंगे, हिसाब तो पूछने, वो कह रहे हैं पूछेंगे तो सही ना। लेने से मुराद ये है कि देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो जुडिशियल मर्डर हुआ उनका रेफरेंस ऑफ जेर समात है ना जी, वही साहब का वक्त भी आ जाता होता है। आफ्टर ऑल कोई रास्ते तो बंद करनी है ना, सबका फर्ज है। इसका कौन नहीं शिकार हुआ, ठीक है ना, इसका कौन नहीं शिकार हुआ जी। अच्छा, तो रफ़ीक साहब अगर अब हम इलेक्शन वाले मामले पर भी बात करें तो आप क्या समझ रहे हैं? जैसे आपको पता है कि पीटीआई मामला अदालत में ले गई या डीआरओज़ के हवाले से, आरओज़ के हवाले से, वो कहने जी हमें ब्यूरोक्रेसी से नहीं चाहिए इलेक्शन, हमें जुडिशरी से चाहिए हैं। तो उस पर अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो ताख़ीर चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया कि ये पीटीआई ना ताख़ीर के हथकंडे अपना रही है। लेकिन रफ़ीक साहब, इलेक्शन में डिले की बात तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी की, आसिफ अली जरदारी ने भी की और फिर अमीर वकाम ने भी की, लेकिन अब ये पीटीआई ने जब की है तो फ़ौरन से वो सारा मलबा पीटीआई पे ही डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है। आप क्या समझ रहे हैं इस मामले पर, क्या कहेंगे आप? जिन हजरात के आपने नाम लिए कि इलेक्शन डिले की बात की, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाया, किसी अदालत से रजू नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि इलेक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए और रुक जाए। पीटीआई ने ये दरख्वास्त देकर और उसका नोटिफिकेशन जो आरओज और डीआरओज की अपॉइंटमेंट का और उनकी उसके बाद ट्रेनिंग हो रही थी या होनी थी, उसको जो उन्होंने मुअत्तल करवाया है, उसके मुअत्तल कराने से प्रोसेस सारा रुक गया। तो डिले जो हमारे जिम्मे लग रहा था
وہ ڈیلے جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. ہم تو تیار ہیں. آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون واحد وہ جماعت ہے جس کے مسلسل تسلسل سے اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ بنایا ہوا اور پورے پاکستان کے درخواست دہندگان جو ٹکٹ کے امیدواران ہیں رش لگا ہوا ہے. ایک ایک سیٹ پر 4 4 5 5 ماشاءاللہ امیدوار ٹکٹ لینے کے ہیں. تو ہمارا پروسیس تو چل رہا ہے. ہم تو الیکشن پروسیس میں بالکل وی آر ویری مچ آن اینڈ ان اٹ. ہم تو بالکل. لیکن بلاول پھر بھی آپ پر بہت ساری تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو. ہمارا کوئی کنڈکٹ بتا دیں، کوئی ایکٹ بتا دیں. ہم تو سب سے زیادہ تیز چل رہے ہیں الحمدللہ. الیکشن ہو اور جمہوری حکومت آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا رفیق رضوانہ صاحب. مسلم لیگ نون کے رہنما رفیق رضوانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تیار ہیں، مسلم لیگ نون الیکشن میں ڈیلے نہیں چاہتی، اور مسلم لیگ نون ہر حوالے سے ان کا پروسیس بھی چل رہا ہے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ اس پر بات کرتے ہیں. امن دشمنوں کا کے پی کے امن پروار ٹانک میں پولیس لائن پر دہشت گردوں کا حملہ. فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے. پولیس کی جوابی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 1 حملہ آور مارا گیا. مزید حملہ آوروں کی پولیس لائن میں داخلے کی اطلاع DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا. سرچ آپریشن بھی جاری ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ پولیس کے جوابی کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک جو دہشت گرد بھی مارا گیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ٹانک میں پولیس لائنز پر خودکش دھماکے اور اس کے علاوہ جو ضلع خیبر میں پولیس اور فرنٹیئر کور کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں. شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پولیس، FCA اور پاک افواج کے جوان اور افسران اپنی جانوں پر کھیل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. قوم کی شہداء کی عظیم قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی. تو شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. شہباز شریف کی ٹانک اور ضلع خیبر میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی. آگے بڑھتے ہیں، کچھ موسم کے حوالے سے، فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کریں تو ملک بھر میں سردی کی بادشاہت برقرار ہے. پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈ نے ہر چیز منجمد کر دی ہے. پنجاب اور KP میں شدید دھند سے راستے دھندلا گئے. ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے. دکھاتے ہیں آپ کو کیا سچویشن ہے وہاں پر. ملک کے بالائی علاقے ہوں یا میدانی، سب ہی خشک اور سردی کی لپیٹ میں ہیں. پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار. بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. سکردو کا درجہ حرارت -8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کالام، گلگت -5، گوپس -4، ہنزا، دیر اور استور میں درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M1، M2 اور M3 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی. صبح 10 بجے کے قریب حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 پر ٹریفک کو کھول دیا گیا. محکمہ موسمیات نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہنے کا امکان کا اظہار کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے. شمال مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت منگل تک ملتوی ہو گئی. دوران سماعت وکیل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے کہا کہ عدالتی حکم کی آڑ میں ہمارے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا. کر دیں سب کچھ سیل، ہم ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مگر ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس ٹائم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس ایوارڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کا کام تیزی سے جاری ہے اور امید ہے انشاءاللہ 31 جنوری تک ہم یہ ایک نئی بل ایوارڈ ہے جو شروع کر دیں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ اسی روڈ پہ آگے جا کے ہم نیا برج بنا رہے ہیں جو لاہور برج کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. لاہور برج کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو آپ فیروز پور روڈ سے ایک نیا راستہ نکل آئے گا اس پورے علاقے کے لیے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں کام شروع ہو جائے گا.
اور گارڈن ٹاؤن چوک ہے اس کا بھی کام ہم تقریباً 8-10 دن میں شروع کر دیں گے. وہاں پہ بھی جو ٹی جنکشن بنتا ہے وہاں پہ بھی ٹریفک کا اچھا خاصا خرابی ہے, تو وہ بھی ہوپ فلی اگلے 8-10 دن میں کام شروع کر دیں گے. پلس ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے وہ آخری سٹیجز میں ہے, فورن آفس کے ہمیں NOC کا انتظار ہے. جیسے ہی NOC آئے گا انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ CBD بہت سپیڈ کے ساتھ معیاری قسم کا کام اور بہت محنت سے کر رہی ہے اس ٹائم پہ. ایک پروجیکٹ نہیں ہے, ان کے 8-10 پروجیکٹ ہیں جو ایک ہی ساتھ اس ٹائم شروع ہوئے ہیں, اور بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب پروجیکٹس ٹائملی کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ 100 منصوبے اور ہیں جو شروع کر سکتے ہیں اگلی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ کریں گے. مجھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لازم ہے, بٹ بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے ہمیں اپنے طور پہ کرنی ہے, ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انٹل انلیس کوئی ایسی چیز نہ آئے. بٹ جہاں تک رہی بات کہ اسموگ ریلیٹڈ اور باقی ساری چیزیں, دیکھیں آج 5% بھی نہیں ہے جو فصلوں کو جلا رہے ہیں. اسموگ تو آج بھی ہے. ہمارے پاس ایکچولی پاکستان میں وہ اسٹڈی موجود نہیں ہے کہ اسموگ ایکچولی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہے. پہلے 2 مہینے ہم میرے سمیت سب شور مچاتے رہیے تو فصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. ارے بھائی اگر فصلوں کی وجہ سے تو آج 350 کیوں ہے, کسی کو نہیں پتا. ہاں ٹریفک کا ایشو ہے, باقی سارے ایشو ہیں, تو بہت سارے مسائل ہیں, اور وہ صرف سال کے اس 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کیوں آتی ہے. سارا سال ہونی چاہیے اسموگ, پھر تو صرف یہ 2-2.5 مہینے کے اسپیل میں آئے گی. فوگ بھی اسی دوران آئے گی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں باقاعدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سائن کر کے باقاعدہ اس کو انالائز کرنا ہے کہ اگر یہ اسموگ ہے تو جو اگر فصل جل رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی ہے, ٹریفک کی وجہ سے کتنی ہے, ٹریفک ہے تو اس میں موٹر بائک اور گاڑی کی وجہ سے کتنی ہے, اور کیا کیا وجوہات ہے, کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی ہے. پھر تو بڑا اچھا حال ہے. پھر پورے پنجاب میں ہم کنسٹرکشن کا 2-3 مہینے ڈیولپمنٹ روک دیں گے, نہ کسی کا پرائیویٹ گھر بننے دیں, نہ کچھ کرنے دیں. جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اس کو کیونکہ اسموگ اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے بند کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. بتائیے گا کہ دو چیزیں اس پہ ہیں. ایک تو جو کنسٹرکشن ہے وہ لیس 1% ہے اسموگ کے حوالے سے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ موسمی بارش کے حوالے سے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ایک برج کی بات ہو رہی ہے جو فیروزپور روڈ سے جو ٹریفک آ رہی ہے, پہلی بات کہ پہلا سوال آپ کا تھا موسمی بارش تو ہم لگے ہوئے فل فلیج لگے ہوئے, لیکن مصنوعی بارش کے لیے بھی تھوڑے بہت بادل چاہیے جو ابھی اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل ہوں گے تو ہم اپنی پوری ایکسرسائز کریں گے. ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے. جو میں نے کہا برج وہ لاہور برج سے کنیکٹ ہوگا اس والے برج کے ساتھ, اور اس کی بھی تیاری تقریباً مکمل ہے. وہ 7-8 دن میں کام شروع ہو جائے. بہت فرق پڑ جائے گا. یہ تو پورا ایک نیا, آپ یہ سوچیں نا کہ یہ والی بولے وارڈ ایک نئی بننے جا رہی ہے, والٹن روڈ ری ویمپ ہونے جا رہی ہے, وہ برج بننے جا رہا ہے. تو یہ فیروزپور روڈ والا علاقہ, یہ گلبرگ والا علاقہ, یہ ڈیفنس والا علاقہ, اس کے بعد آپ پیکو روڈ چلے جائیں, بہت ساری سگنل فری ہو جائے گی. پیکو روڈ سے آگے آپ کالج روڈ آپ کی ری ویمپ ہونے جا رہی ہے. تو یہ وہ علاقے جہاں پہ فوکس بہت کم تھا پہ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہت بڑا فرق آنے والا ہے. سال میں آپ کون سی چیزوں کو اپنے لیے ایک اہم ترین سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ نے بہت ضروری تھے عوام کے لیے, صوبے کے لیے, جو آپ نے کی؟ ہاسپٹلس کی حالت سب سے امپورٹنٹ تھی. جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے, ہر غریب آدمی جاتا ہے, نارمل آدمی جاتا ہے, مڈل کلاس جاتی ہے, اور ان کی حالت اتنی ابتر تھی. لاہور میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر وقت ایک بریک کا.
जी, आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से अहम मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में मौजूद हैं। तो अहम तरीन ये मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट आमद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से अहम मुलाकात हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। अहम मुलाकात है और इस हवाले से आपको अपडेट करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल मुलाकात में मौजूद हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में आमद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की? के बाद कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से। और अब से थोड़ी देर पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन से निकले हैं और उनकी अब जो चीफ जस्टिस काजी फायजी से है उनसे वो मुलाकात जारी है। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शरीक हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में मौजूद हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के जो हुक्म इम्तना है उसके हवाले से आगाह करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़ेह अहकामात थे कि अगर इंतखाबात के हवाले से कोई भी मुश्किलात हों या कोई भी मसाइल हों तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। और अब जो है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और जो ना सिर्फ चीफ जस्टिस है बल्कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुलाकात में शामिल हैं। जी ठीक है शबिया नकवी, ये बताइएगा ये शेड्यूल्ड मुलाकात थी जो आज हुई है? लाहौर हाई कोर्ट ने जब हुक्म इम्तना जारी किया तो उस हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन है कल उनका अहम इजलास हुआ और उसमें ये जो उनका लॉ विंग है उन्होंने ये फैसला किया गया कि जो है इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पे ना सिर्फ रजिस्ट्रार कोर्ट से मुलाकात करे बल्कि जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी मुलाकात की जाए। और उस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ इस वक्त डीजी लॉ जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जिसमें जो अब की सूरत हाल है RODRO का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो उनको वहाँ बताया गया है। और उसके बाद जो बाकी मामलात है वो भी उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद अपना ही नोटिफिकेशन जो था वो मुअत्तल कर दिया 11 दिसंबर वाला। तो अब जो है वो एक दोबारा मुलाकात अरेंज की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब कल के इजलास में फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से आज रुजू किया जाएगा। जी तो शबीहा, आप क्या रीड कर रही हैं यहाँ पर? क्या माहौल है? वो जो मामला अब ये जो DROs वाला जो कहा जा रहा है कि जुडिशरी से दिए जाएं, इस पर कोई पेशरफ्त मुतवक्के है? कुछ ऐसा माहौल बन रहा है यहाँ पर? क्या लग रहा है, क्या खबरें अंदर की? हमने देखा जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 8 फरवरी का, उसके बाद देखा कि इलेक्शन कमीशन मुसलसल एक ही बयानिया जारी रखे हुआ था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है और हम हल्का बंदियों का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो इंतखाबी शेड्यूल है वो दिया जाएगा, इंतखाबी फहरिस्तें दी जाएंगी। फिर हमने देखा कि जो हल्का बंदियां हैं वो अपनी एग्जैक्ट डेट जो दी गई थी उसी पर ही उनकी जो हतमी फहरिस्त है वो सामने। लेकिन हमने इस साल ये भी देखा कि जितनी यहाँ पे सियासी जमातें आ रही थी वो बाकायदा न सिर्फ हल्का बंदियों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी बल्कि इंतखाबात के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि वज़ारत ख़ज़ाना से जो इन्होंने फंड्स मांगे जो कि वज़ारत ख़ज़ाना ने वो भी दे दिए। लेकिन जब RODROs का मामला आया तो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और आज जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है शबिया नकवी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो मुलाकात है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। आपके ख्याल से क्या अपडेट मुतवक्के होगी इस मुलाकात के बाद? ये तमाम तरह मामला जो है वो जो इलेक्शन के हवाले से चल रही तमाम चीज़ें वो इसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, ये जो मुलाकात है इंतहाई अहम है। 2 आईनी इदारों के सरबराह हैं, सबसे बड़े दोनों आईनी इदारे हैं। और इस मुलाकात में सबसे अहम बात जो ज़ेर गौर आई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से जो ROs को मुअत्तल करने का फैसला है कि वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाएंगे उनकी तकर्रियाँ, तो उस हवाले से आज मुलाकात ये की गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो मसाइल सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में उनसे आगाह किया गया है और उन्हें बताया गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमने
چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو بریفنگ کے چند نکات ہیں جو ان سے بات کی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو وہاں حکم امتناعی لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے اس کی وجہ سے ہم آج ہمارا شیڈول جاری کرنے کا پروگرام تھا، لیکن ہم شیڈول جاری نہیں کر پا رہے کیونکہ امیڈیٹلی اگر ہم اس صورتحال میں ہم جائیں جس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا. تو ابھی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی جو ملاقات ہے اس میں انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں جو وزارت خزانہ کے فنڈز پہ، اس حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دے دی ہے، اپنے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی بریفنگ دے دی ہے، اور انہوں نے اپنی تیاریوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دے دی ہے. اب یا تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اس فیصلے کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکم. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ موجود تھے، اور شبیہ نقوی آپ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا ہم معاملے کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا اہم یہ معاملہ ہے جس میں مختلف قسم کے معاملے پیدا ہو رہے ہیں، شہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کا اپنا اپنا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. آروز اور ڈی آروز کی معطلی کا جواب الیکشن کمیشن کا ترجمان دے گا. نگران حکومت الیکشن کمیشن کی باز پرس نہیں کر سکتی، ہم ان کی نگران نہیں بلکہ الیکشن کمیشن ہماری نگرانی کرتا ہے. حکومت میڈیا پر پابندی نہیں لگا رہی، سرکاری ٹی وی پر تمام رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کو یکساں کوریج دے رہی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو تنقید کرنے کا اختیار ہے، یہ کہنا ہے مرتضیٰ سولنگی کا. نگران حکومت الیکشن کمیشن کی باز پرس نہیں کر سکتی، یہ انہوں نے واضح کیا. ہم ان کی نگران نہیں بلکہ الیکشن کمیشن ہماری نگرانی کرتا ہے، یہ کہا مرتضیٰ سولنگی نے، اور واضح کیا کہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے. آروز اور ڈی آروز کی معطلی کا جواب الیکشن کمیشن کا ترجمان دے گا. نگران حکومت الیکشن کمیشن کی باز پرس نہیں کر سکتی. تو یہ موقف سامنے آیا ہے مرتضیٰ سولنگی کا. اور حکومت میڈیا پر پابندی نہیں لگا رہی، سرکاری ٹی وی پر تمام رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کو یکساں کوریج دے رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو تنقید کرنے کا بھی اختیار ہے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. اور ان کو پتا تھا کہ سپریم کا ہے کہ ہمارے عدلیہ سے جو ہے وہ آروز اور ڈی آروز نہیں جائیں گے. خاص کر پنجاب میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ پنجاب میں اپنے اے سی اور ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی. خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی. اور اگر وہی افسران آروز ڈی آروز لگے، لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو خدشات تھیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آرو الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے مارشل لا کا الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن لڑا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں. ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونا دیتے. کبھی موسمیاتی تبدیلی، برف باری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. پہلے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، تو فروری میں الیکشن ہوا. اس کے بعد مسلم لیگ کے دوست کہہ رہے تھے، ابھی بھی آپ نے 1-2 انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے ملتوی ہو سکتا ہے. کیوں لوگ جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے؟ وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ جائیں اپنے منشور کے ساتھ. اپنے آپ کو ایک پارٹی سمجھتے ہیں، بڑی پاپولر پارٹیز دونوں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم سمپل نہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گی. اور عوام کی عدالت میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری دوبارہ آج بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ آج سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ ہے جو بھی ہے کہ آج ان کو یہ آرڈرز ہونے چاہیے کہ کل جو شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ ہونا چاہیے. اگر رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری ہو سکتے ہیں تو دن کے اجالے میں الیکشن شیڈول بھی جاری ہو سکتا ہے. آفیسز جو ہیں وہ رات 12 بجے بھی کھل سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی ایمرجنسی ہو. لہذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہوگی اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ الیکشن شیڈول دیں. آپ سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس کا انتظار نہ کریں. اور آپ جو ہے جو چیزیں، میرے پاس ایک شیڈول ہم نے ایک پرانا نکالا تھا جس میں ہم نے پورے ایک اسسمنٹ کی تھی
کہ اگر 16 تاریخ کو الیکشن شیڈول آتا ہے 12 روز سے مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس بھی باقاعدگی کے ساتھ قائد مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب کی صدارت میں منعقد ہو رہے ہیں. اس موقع پر کہ جب پورے ملک کی نگاہیں 8 فروری کے انتخابات پہ لگی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کا التوا کرانے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کرنا اور ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری کو سسپینڈ کروانا ایک جمہوریت کے خلاف گھنونی سازش ہے. پاکستان کے اندر آئینی انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے. اگر آپ ایک تسلسل دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست کا، تو جب سے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران نیازی صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے پاکستان میں مسلسل انتشار اور انارکی پھیلانے کی کوششیں کی ہیں. اسی کوشش کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا کہ شاید ان کے استعفوں کے بوجھ سے قومی اسمبلی ٹوٹ جائے. اس سے پہلے انہوں نے غیر آئینی طور پہ قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جسے سپریم کورٹ نے ناکام بنایا. اس کے بعد انہوں نے پنجاب اور کے پی کی 2 حکومتوں کو برطرف کر کے جمہوریت پہ خودکش حملہ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان 2 حکومتوں کے گرنے سے ملک کا جمہوری ڈھانچہ بھی زمیں بوس ہو جائے اور ان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے. وہ سازش میں ناکام ہوئے. اسی طرح 9 مئی کو بھی انہوں نے جو ایک گھنونی سازش کی تھی، اس کا مطلب جہاں ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا تھا، انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بھی ایک نہایت بھیانک سازش کی، جس کا مقصد پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنا اور خود فوج کے اندر بغاوت کرانا تھا. اس سے پہلے عمران خان صاحب مسلسل ایسے بیانات دیتے رہے جس سے وہ فوج کے اندر بغاوت کو اکساتے رہے. یہ ایک پورا تسلسل ہے کہ جس میں وہ ملک کے اندر انارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے اپنی جماعت کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور مہم چلاتے رہے. اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور مہم چلائی. امریکہ کے اندر کانگریس مین سینیٹرز کو جا کے کہا کہ وہ پاکستان ایبسلوٹ اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں، بلوچستان میں یونیورسٹیز کی یہی گوناگو صورتحال ہے، کشمیر میں آپ بتا رہے ہیں، سندھ میں یہی مسئلہ درپیش ہے. میں جس میٹنگ کا حوالہ آپ کو HEC کے دے رہا تھا، اس میں یہ تمام نکات ہم نے اٹھائے ہیں، بلکہ تمام وائس چانسلرز کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوگی، اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے، میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا، اور اس کے میں پالیسی میں جہاں ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے، اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. جی بیٹا آپ یس مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر. میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور AJ کے میڈیکل کالج سے. سر میرا بھی ایک کویشچن نہیں ہے، میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اور اس میں سر دیکھیں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، ہم سب جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر پھر جب اب پاکستان کے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں، ایک خالی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ ہمارا وہ جذبہ ٹائم کے ساتھ وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہوتا ہے.
تو سر اس لیے میں تھوڑا ہماری مطلب یہ بہت بکش بات تو نہیں ہوگی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بچے، اب آپ نے اس چیز کو کہا کہ منفی نہیں ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے، تو آپ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں دیا. آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو سر اب ہم جاتے ہیں، ہمیں ایک پراپر پورٹل چاہیے، ہمیں فنڈس چاہیے. کچھ بچے وہ افورڈ نہیں کرتے جانے کے لیے بھی، تو آپ کو ایک ایچ او یا میڈیکل آفیسر اتنا نہیں کما سکتا. تو سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے فنڈس رکھے جائیں جو بچے جاتے ہیں اور وہ سرو کریں گے، وہ واپس آئیں گے ایک بیٹر سیٹ اپ میں. جب وہ کام کریں گے یا وہ کمائیں گے، ان اوورسیز بھی پاکستان میں فنڈنگ کریں. تو سر اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. اوکے سر، تھینک یو. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید بھی وضاحت کروں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے انکریجمنٹ کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، فنڈز کی صورت میں ہو، موٹیویشن کی صورت میں ہو، گائیڈنس کی صورت میں ہو. یہ تینوں آسپیکٹس ہیں جو آپ کے کریئر پاتھ میں جو ہے نا اٹ ہیلپس یو. دیکھیے، اپنا ایک آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی، وہ کوئی 6 سے 7 ہزار صرف ان کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں. اور آپ امریکن سوسائٹی میں جا کے اگر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی، تو دے نو پاکستان تھرو دیئر جی پیز، دے نو پاکستان تھرو دیئر ڈاکٹرز. ان میں سے ہر دوسرے محلے میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو وہاں ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر. آپ پروفیشنلی نہ صرف اپنے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اکنامک کنٹریبیوشن اپنے اپنے خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہو رہی ہوتی ہے. جو لارجر سوسائٹی میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں ایڈڈ ویلیو ہے. اس میں اگر کوئی پرٹیکولر تجاویز آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے، آپ اپنی گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیں، ہماری طرف یہ بھیجیں. جہاں جہاں جو ممکن ہوگا ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی آپ یہ آپ کے پیچھے بیٹی آپ کی باری اگلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فضا ملک ہوں، فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں، یہ خطہ جہاں پہ 67 یعنی کہ 67% عوام خواندہ ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جو پڑھ لکھتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، ان سب کو ملا کے بات کریں تو 87% عوام خواندہ ہے. لیکن اس کے باوجود بے روزگاری ہے. اس کا اگر بیسک دیکھا جائے تو ناقص نظام تعلیم ہے. سر جب ہم نے انٹر کیا تو ہم نے پنجاب سلیبس پڑھا، 2-3 سال وہی سلیبس چلا. پھر ریسنٹ سال کی بات کریں تو AJ کے سلیبس چلا، لیکن لاسٹ میں بچوں کو کہا گیا کہ آپ پنجاب سلیبس کے مطابق پیپرز دیں. انہوں نے اسٹرائکس کی، انہوں نے کہا پورا سال ہم AJ کے پڑھ کے لاسٹ ٹائم ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تیاری اس سلیبس کے اکارڈنگلی کی ہے. پھر اب وہی بچے جب سیکنڈ ایئر میں گئے تو ان کو دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا سلیبس پڑھایا گیا، یعنی کہ پنجاب سے AJ کے بعد خیبر پختونخوا. تو وجہ تو اس کا ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے، یہ اس کی حکمت عملی ہے. سر تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح کی ریفارمس کی جائیں تاکہ ہمارا بیلنس قسم کا نظام تعلیم اور سلیبس ہو؟ نظام تعلیم پہ پوچھیں. وہ پنجاب کا سیلیبس اور KP کے سیلیبس کے درمیان میں کوئی چیز بن رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہتر ایک اس کی طرف ہم چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، اب مجھے بات آپ کی صحیح سمجھ آئی. دیکھیں، نیشنل کریکولم کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث انٹیلیجنشیا میں بھی چل رہی ہے، پالیسی میکرز میں بھی چل رہی ہے، انٹلیکچوئلز میں بھی چل رہی ہے. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی طرف خصوصی طور پہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اگر آپ ایک ایسا پروڈیوس سوسائٹی میں لائیں گے، لیٹ سے ڈاؤن دا لائن 2 ڈیکیڈز کے بعد، 3 ڈیکیڈز کے بعد، جہاں پہ 5 قسم کے کریکولمز میں لوگ ٹرین ہوئے ہوں گے، ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے، تو ان کا جو کنسپچولائزیشن کا سٹیٹ ہے، جو ان کے فارمیٹیو سٹیج ہیں، وہ ایٹ ٹائمز ایک دوسرے سے شاید متضاد بھی ہوں. تو یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ بڑا کانشیس پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیلنج ہے، اگر خطرہ نہیں ہے، چیلنج ضرور ہے. اور اس چیلنج کو بہت ہی
مل اوور کر کے اس کو ڈیپلی سوچ سمجھ کے اس کو حل کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے میڈیم آف انسٹرکشن کس زبان میں ہو یہ ایک چیلنج موجود ہے, کانٹینٹ کا چیلنج موجود ہے. دوسری طرف صوبوں کا اپنا اس پہ پرسپیکٹو ہے, لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور سنجیدہ ڈائلاگ سے ہی ہم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. کس کو لیڈ لینا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس میں لیڈ لینا چاہیے. مت کرتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور ایسا لائحہ عمل نکالیں گے جس سے بروقت انتخابات ہو سکیں. البتہ اگر کوئی قانونی ڈیلے ہوئی عدالت کو بھی یہاں پہ اس کا وجود لانے میں جو کردار ہوگا وہ بھی ادا کریں گے. جی فزیو تھراپی, اوکے ٹھیک ہے. فزیو تھراپی کاؤنسل ہو, نرسنگ کاؤنسل ہو, جس حوالے سے بھی چونکہ میرے خیال میں یہ ڈائریکٹ ڈومین اے جے کے گورنمنٹ کا ہے, ہم ان سے بات کریں گے جہاں پہ ضرورت پیش. اوکے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں جس میں فزیو تھراپی بھی اس کا حصہ ہے. اگر اس کی کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اتھارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. بائی 15 جنوری وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیبنٹ کے پاس آ رہی ہے. اس میں یہ تمام دی جاتی ہے, تو اسی بنیاد کے اوپر کوئی آپ کوٹا نہیں مقرر کرتے. ہر حلقے کے حساب سے کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی دیکھتے ہیں, جس جماعت کا موزوں ترین امیدوار ہوتا ہے اس کو انتخابات کے لیے اس پر اتفاق کیا جاتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر کوئی آپ نمبر فکس نہیں کر سکتے. جتنے بھی بہترین جیتنے والے مضبوط موزوں امیدواران ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انتخابی میدان میں اتاریں. اچھا احسن صاحب, پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, سالک صاحب نے آفیشیل بیان دیا کہ 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلیوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا چکے ہیں. تو اس کیا گجرات کا آج جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی دیکھیے, ابھی ہم نے تمام امیدواروں کے انٹرویوز گجرانوالہ ڈویژن کے مکمل کیے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ہر ڈویژن سے, ہر صوبے سے امیدواروں کو جناب نواز شریف صاحب خود سن رہے ہیں اور اس ضلع کی, اس ڈویژن کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اور جب یہ ہمارا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بیٹھ کر پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا امیدوار سب سے موزوں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں ہم ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد یہی ہوگی کہ جو موزوں ترین امیدوار ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اتفاق رائے کیا جائے گا. ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ان کو سازش اپنی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا, تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام کی تمام توانائیاں اس کی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے. وہ جب فائنلی سیٹل ہوگا تو اس کے بعد اس فیصلے کے تحت یہ تمام آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جب تک وہ سوال ان ریزالوڈ رہے گا, اس طرح کے اقدامات سے اگر ہندوستان کرنا چاہتا ہے, پاکستان ضرور اس پہ غور کرے گا, لیکن اس میں ہندوستان ایک بہت بڑا فریق ہے اور ظالم فریق ہے. اگر اس ظالم فریق کو آپ اکنالج نہیں کریں گے, تسلیم نہیں کریں گے, اس سے اس کی جو ظلم کی کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, اس کا رویہ بدلے گا نہیں, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اس میں فریق واحد کے طور پہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں کہ ہم آج جائیں اور اپنی کابینہ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب کوریڈور سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اگر ایسا ممکن ہے, اس کے امکانات ہیں تو ہم کر دیتے ہیں. تو اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ریئلسٹک ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں اس خطے کے لوگوں کے حوالے سے, اس خطے کے سیاسی مسئلے کے حوالے سے, اس کا ادراک میرے خیال میں آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تھینک یو جی. چل آپ بیٹھ جائیں. آپ
Sir, my question is relating to the international gaps which are getting created. As Ladakh goes to China and Gilgit gets separated from the Kashmir, and now the wall which is under construction on the Neelam Road, sir. Is that wall any type of protective wall for the Neelam Valians or any type of international border? Sir, मेरा ये question Government of AJ से भी है, तो kindly आप रहनुमाई फरमाएंगे. Thank you. AJK गवर्नमेंट खैर अपना जवाब दे देगी आपको. किसी किस्म की कोई वॉल, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है. अगर इस तरह का तासुर कोई उभर रहा है तो ये बड़ी बदकिस्मती है. हमारा व्यू, हमारा पोजीशन वो बड़ी कंसिस्टेंट है, बड़ी क्लियर है, और हम यही समझते हैं कि कश्मीर का जो फाइनल सेटलमेंट है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct नहीं होगा. ये सबसे अहम जो इसका फ़रीक है कश्मीरी, दूसरा फ़रीक इसका पाकिस्तान, तीसरा हिंदुस्तान है, वो काबिल कबूल नहीं है. इट इज़ क्लियर. इस बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किसी एक रियासत और दूसरे रियासत के साथ है. ये फाइनल स्टेटस डिक्लेयर नहीं हुआ, और जब तक कोई फाइनल स्टेटस डिक्लेयर ना हो तो 2-4 ईंटों से उसकी हैसियत नहीं तब्दील होती. थैंक यू. जी, आपके साथ वाला पीछे पीछे बेटा, ये आ गया. अब दे आप बेटा, आप जी बैठ जी. My name is Saitul Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कश्मीर में. क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया, और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ, और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं, उस पर भी लिखा हुआ आता है मुजफ्फराबाद KP के, मुजफ्फराबाद पेशावर. तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो ख़ुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है, क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है? क्योंकि हमारा तो एक यही है कि बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर सुबह. मुझे उम्मीद है जब इन रूमर्स को मैं एड्रेस करूंगा तो इसके जवाब में भी इसी तरह की क्लैपिंग करना. देखिए, रूमर्स, मुझे खुशी ये हुई है कि आप यू आर एन वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल, और आपने उसको हकीकत से तशबीह नहीं दी बल्कि अफवाह से तशबीह दी. अफवाहें जो हैं वो दुश्मन फैलाता है, वो मुखालिफ फैलाता है, वो दोस्त नहीं फैलाता. वो यही चाहता है कि मेरे और आपके बीच में इन अफवाहों की बुनियाद पे इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा हों कि आप मेरी नीयत पे शक करें और मैं आपकी नीयत पे शक करूं. और हमारा काम ये है कि उनको एड्रेस करते हुए इन अफवाहों को और उससे जन्म देने वाले जो मनफी जज्बात हैं उन दोनों का मुकाबला करें. ये उस पूरी जदोजहद का हिस्सा है, ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है, ये उस पूरी काविश का हिस्सा है. कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में इस किस्म के अहमकाना इक़दाम की. Nobody can dare, no one can dare. हमारी आपके साथ एक प्रिंसिपल्ड उसूली जर्नी है, और उसकी रियलाइजेशन के पीछे 90,000 से ज़ायद लोगों का खून है. ये इस कोजी इन्वायरमेंट में मेरे और आपकी गुफ्तगू का नतीजा नहीं है. कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की तहरीक में जम्मू के शहदा से लेके शहीद वानी तक की एक बहुत लंबी कहानी है. हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हो, मुझे नहीं पता, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस शहदा के सफ़र का हिस्सा हो. किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के जानने वाले होंगे, किसी के घर के अफराद होंगे, मुझे नहीं पता.
پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے 3 لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے ہیں. ہارے ہیں جیتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم لڑے ہیں. اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ جنگیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کے پی بنا دیں، بلوچستان بنا دیں؟ مطلب یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی. ایک ایسے نقطے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں، وہی کام ہم کریں گے؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے، کشمیریوں سے پوچھنا. نگران وزیر اعظم منال الحق کاکڑ گفتگو کر رہے تھے. کچھ عام خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خبر چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ختم ہو گئی. ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس کی دعوت پر سپریم کورٹ آئے تھے اور ملاقات لاہور ہائی کورٹ کے DROs اور ROs سے متعلق حکم سے پیدا صورتحال پر ہوئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے 2 سینئر ججز سے ملاقات کی. چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر سینئر ججز سے مشاورت کی ہے. مشاورت کے بعد اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا. اہم ترین ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. ملاقات لاہور ہائی کورٹ کے DROs اور ROs سے متعلق حکم سے پیدا صورتحال پر ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے 2 سینئر ججز سے ملاقات کی. یہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے. چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر سینئر ججز سے مشاورت بھی کی جس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن کے نام شامل ہیں. ان سے ملاقات کی مشاورت کی گئی. اس کے بعد پھر الیکشن کمشنر سے ملاقات کی چیف جسٹس نے. اسی تمام تر معاملے پر تفصیلات جان لیتے ہیں. میں جوائن کیا ہے نمائندہ PNN شبیہ نقوی نے. شبیہ نقوی، کیا تفصیلات سامنے ہیں اس ملاقات سے متعلق؟ جی بالکل، جب ROs اور DROs کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد ذرائع الیکشن کمیشن نے یہی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا جو کہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت ہوا. جو لا ونگ ہے الیکشن کمیشن کا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا. کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کریں گے اور DG لا ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن آج صبح جو ہے اسٹریٹجی تبدیل کی گئی اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی. اور اس ملاقات میں نہ صرف DG لا شامل تھے بلکہ 2 سینئر ججز جس میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن وہ بھی ملاقات میں شامل تھے اور اٹارنی جنرل بھی شامل تھے. کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جب 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کی گئی تھی تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے حوالے سے جن بھی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا، یہ جو بھی مسائل ہوں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہر حالت میں ان کا انعقاد کیا جائے گا. تو آج جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جس نے کہ انتخابی شیڈیول کا اعلان کرنا تھا، اس سے پہلے حلقہ بندیوں کا جو حتمی فہرست ہے وہ جاری ہو چکی ہے. اب انتخابی شیڈیول اور انتخابی فہرستوں کی باری تھی. تو ROs DROs کی معطلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن کو رکاوٹ کا سامنا ہے. تو آج جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے اور ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ان کو بریف بھی کیا گیا ہے اور اس پہ بات کی گئی ہے. جی شبیہ، یہ بتائیے ملاقات کتنی دیر تک جاری رہی؟ یہ ملاقات جو ہے وہ ہاف این آور جاری رہی، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ اپنے آفس سے جب نکلے تو ہمیشہ تو ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے جو ہے جب نکلے تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ پہنچے اور ان کے ساتھ جو DG لا تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ پلان تھی ملاقات، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ اس کو میڈیا سے جو ہے وہ چھپایا جائے. اور کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب سارے معاملات میں جو ہے کافی محتاط ہے. چاہے وہ لاسٹ کویسچن کوئکلی بتائیے گا کہ کون کون سے مسائل سے آگاہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کون کون سے مسائل سامنے رکھے گئے؟
اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فنڈز کا مسئلہ تھا تو بھی آگاہ کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وزارت خزانہ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی سخت الفاظ یوز کیے گئے تھے، جس کے بعد جو ہم نے دیکھا سیکٹری خزانہ یہاں پہ آئے اور جو ہے 10 ارب روپے جو ہیں ان کو دے دیے گئے۔ اب جو ہے اب مین مسئلہ جو ہے وہ ابھی آروز اور ڈی آروز کی نوٹیفیکیشن کا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے انتخاب کا جو شیڈیول ہے فنڈز کا معاملہ تھا اور آروز اور ڈی آروز کے حوالے سے بھی جو معاملات تھے وہ سامنے رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شبیہ نقوی میں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ کہاں ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ عام انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ عدم اعتماد سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ الیکشن میں عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ سنتے ہیں ان کی زبانی انہوں نے مزید کیا کہا۔ ایک طرف سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جوڈیشری سے آروز اور ڈی آروز نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے لاہور کی کہ آپ سول اس سے بھی نہیں لیں گے، اے سی اور ڈی سی نہیں ہوں گے، تو پھر خلائی مخلوق آئے گی آروز اور ڈی آروز کے لیے۔ یہ بہانے، یہ والی بال کا میچ ادھر پھینکے ادھر بال پھینکے اور ملتوی کرنے کا میچ، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں، ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونا دیتے۔ کبھی موسمیاتی تبدیلی، برف باری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں الیکشن سے؟ تو ایک طرف تو یہ موقف سامنے آیا پیپلز پارٹی کا، دوسری جانب نون لیگ کا بھی موقف سامنے آیا الیکشن کے حوالے سے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے، الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاری میں مصروف ہے، لیکن پی ٹی آئی انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بالکل ایسے وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ان کی زبانی سنتے انہوں نے مزید کیا کہا۔ تو یہ ساری سچویشن ایسے ہے کہ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے، الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاری میں مصروف ہے، پی ٹی آئی انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ تیاریاں کر رہا ہے، انہوں نے انتخابی عمل کو سیبوتاج کرنے کے لیے ایک خودکش حملہ اور کیا انتخابی عمل پر کہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹرننگ آفیسرز کی نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن مقررہ مدت پہ نہ ہو سکے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا الیکشن کا معاملہ۔ دوسری جانب اگر ہم عدالتی کارروائیوں کی بات کریں تو ایک اہم کیس کی آج سماعت ہوئی علی، جس میں چیف جسٹس شوکت عزیز برطرفی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان کانسی سمیت 4 فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے کہ لگائے گئے سنگین الزامات کے نتائج بھی سنگین ہوں گے، سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ بالکل اسی حوالے سے تفصیلات اسلام آباد سے شبیہ نقوی سے جان لیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جن 2 جرنلز کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں وہ خود اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ آپ کے الزامات سے لگ رہا ہے اصل مقصد کسی اور کو وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنا تھا، اصل فائدہ اٹھانے والا تو کوئی اور ہے۔ آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل صلاح الدین سے مکالمے میں کہا کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم کیا کریں گے، آپ ہماری مدد کریں اور معاملت کریں۔ اگر کسی کا نام لکھا جائے تو اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے، مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ 70 سال سے ملک میں یہی ہو رہا ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا 70 سال سے جو ہو رہا ہے اس کا ازالہ نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارے کندھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے فریقین کا نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ ترمیمی درخواستیں آنے کے بعد سپریم کورٹ آفس نوٹس جاری کرے گا۔ سماعت چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ کیس کی آئندہ حتمی تاریخ ججز کی دستیابی کے بعد طے کریں گے۔
और कुछ बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे के दौरान अहम हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात करने वालों में एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर ख़ारजा, नायब कौमी सलामती मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन शामिल हैं। मुलाकातों में दो तरफ़ा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी जो तनाज़ात हैं उस पर भी इस मुलाकात के अंदर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि दोनों इतराफ़ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफ़ा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। ये अहम दौरा है, दौरा अमरीका आर्मी चीफ का, और उस पर अहम मुलाकातें हुई हैं। जी हाँ, जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के दौरान अहम हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकात करने वालों में एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर ख़ारजा, नायब कौमी सलामती मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन शामिल हैं। मुलाकातों में दो तरफ़ा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर के साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ़ ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफ़ा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करते हैं, मैं ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वकील दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मसूद अहमद साहब, ये जो दौरा है आर्मी चीफ का नहायत अहम दौरा है, और पहले तो ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है उनका ये विज़िट, और कौन कौन से अहम मामलात हैं जो डिस्कस किए गए होंगे? बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, और स्पेशली जो मैटर करते हैं लोग अफगान जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफेंस के हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं और पॉलिटिकल एडवाइज़र्स हैं, उन सब से मुलाकात हुई है। तो एक तो वो उससे एक ये मैसेज आता है कि पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी है और जिस तरह नॉन नेटो पार्टनर के तौर पर माना जाता है। और फिर देखें अमेरिका के साथ हमारे शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न से जब हम बात करते हैं, रीजन के बात करते हैं, इंटरनेशनली उस अमूर पे बात करते हैं, तो अभी जो उनकी बातचीत हुई इसमें देखें फोकस तो डिफेंस कोऑपरेशन पे है, बायलैटरल रिलेशंस पे है, और ख़ास तौर पे रीजनल सिक्योरिटी के अमूर पे है। क्योंकि ये रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं रीजन में, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन जो है वहाँ से, और टेररिज्म वहाँ से जो ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ से जो प्रॉक्सीज डेवलप हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो DI खान का अटैक हुआ जो रिसेंटली, और वो भी इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो उस हिसाब से उसकी भी बात हुई होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और थी जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है और उसके हल के बारे में चीफ ने जोर दिया है। खासतौर पर उन्होंने यही कहा यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से उनके मुताबिक इसका हल होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द कोर इशू इन द साउथ एशिया। और स्पेशली जब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो डिसीजन था मोदी सरकार का उसको इंडोर्स कर दिया है, लोकसभा में वैसे बिल अमित शाह ने पेश किए थे वो भी अप्रूव है, जिसमें उन्हें एक किस्म की जो डिलिमिटेशंस और डेमोग्राफिक इम्बेलेंस लेके आ रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के सीटें बढ़ा रहे हैं जिससे और बेस में जेनोसाइड हो सकते हैं, और वो है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी चीफ की मुलाकात हुई है और चीफ ने उनको अप्रिशिएट किया है। उनका भी एक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा अच्छा रोल है और उन्होंने उनको इनवाइट किया है कि वो आके जो SIFC है स्पेशल इन्वेस्टमेंट उसमें अपना वो किरदार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकील, आपने हमें अपने अहम मौक़िफ़ से आगाह किया, हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड दौरा है अमेरिका का, और इस हवाले से इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है, जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये कि SIFC के ऊपर भी बातचीत हुई है और सरमायाकारी की दावत दी गई है जो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एक तो बायलैटरल बेसिकली जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसके लिए एक मेजर एफर्ट है, और सुपर पावर का जब भी दौरा होता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। उससे पहले आर्मी चीफ चाइना गए, इस तरह सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, UK और UAE, तो ये आई थिंक उसी की एक कंटिन्यूएशन है और ना ये किसी के अगेंस्ट है ना फॉर, बेसिकली इट्स अ बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है। जहाँ पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की जरूरत है, आई थिंक 2-3 रन की ऑलरेडी बात की बड़े मसूद खान ने, उसमें एक तो जो है इन्वेस्टमेंट है। लास्ट ईयर आपको याद होगा पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, बड़ी मुश्किल से स्टेयर करके अभी एक ट्रेजेक्टरी पे डाला गया। अमेरिकन जो दैट्स इन्फ्लुएंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन्वेस्टमेंट इस तरह 21% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका को जाती हैं, तो उस लिहाज से एक तो कनेक्टिविटी की आई थिंक रिवाइव करने की जरूरत है। फिर एक इम्प्रेशन था आई थिंक 2 साल पहले से एक बना के शायद बहुत डेंट आ गया रिलेशनशिप में, उसको भी आई थिंक ठीक करने की जरूरत थी।
اور ایک اور ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کہ پرانے الائز کو دوبارہ ٹچ کیا جائے بیکاز دے آر آلسو ناؤ آئسولیٹڈ. مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ پریشر ہے یو ایس پہ بیکاز آف دیئر اسرائیل پالیسی. اس طریقے سے ایسٹرن یورپ میں ایک بڑی لڑائی چل رہی ہے اور ان کو بھی محسوس ہوا ہے جو عالمی تنازعات ہیں اس کا بھی ذکر ہے, عالمی تنازعات کا بھی ذکر ہے, چھوڑا نہیں جا سکتا. سو آئی تھنک آل ٹولڈ ون ون سچویشن. اور ملٹری ٹریننگ کی بھی بات ہوئی. اگر آپ دورے کی آپ ریٹرنری دیکھیں تو اس میں نہ صرف ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جس میں ٹاپ لیڈرشپ سے لارڈ آسٹن سے بات چیت ہوئی, چیئرمین جوائنٹ چیف سے, پھر جو ان کا فارن آفس یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا آفس ہے وہاں پہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں اینتھنی بلنکن اور پھر وکٹوریا نولینڈ کے ساتھ جو آئی تھنک ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی. اسی طریقے سے جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا آفس ہے ان کے لوگ بھی ملے. تو اس طرح پاکستانی ڈائسپورا سے بڑی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوئی, آفر کی گئی, کوئی ایک امپریشن بنایا گیا. اچھا وقار صاحب یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو بھارت کے اندر جو بھارتی کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, جو ان کا رول ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس دورے کی, کیونکہ اس سے پہلے یہ جو تمام تر معاملہ سامنے آتے ہیں اور کشمیر کا بھی وہاں جا کر انہوں نے ذکر کیا, کشمیر کے حوالے سے واضح کیا کہ ہمارا اس پر جو موقف ہے, جو کاز ہے اب وہ کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وزٹ کے حوالے سے؟ جی ایگزیکٹلی. اس میں خیر بھارت کا تو ایک چل رہا تھا, ایک محفوظ فیصلہ تھا اور آئی اسٹل کنسیڈر اٹ ایز پیپر ٹرانزیکشن بیکاز آج پرائم منسٹر نے جس طرح آزاد کشمیر میں جا کے بات چیت کی اسمبلی میں کہ ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں اس ڈیسیژن کو, بیکاز کانٹ بی گیون ٹو سپریم کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی کشمیر کا جو مدعا ہے اس کا حل کریں گے کشمیری خود. اور ابھی جب حماس اسرائیل کی لڑائی اس میں بھارت کو بڑی تشویش ہے کہ اگر کشمیری اسی طریقے سے اٹھتے ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج بنے گا. ادھر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس چیز پہ, تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پیپر ٹرانزیکشن کے ذریعے دبا دیں موومنٹس کو. تو اسی کا آئی تھنک ذکر کیا آرمی چیف نے بھی وہاں پہ, کیونکہ کشمیر پہ اس نیوکلیر فلیش پوائنٹ اور اس پہ 4 جنگیں پاکستان اگر کارگل کو شامل کریں لڑ چکا ہے. کشمیر ایک مین تھیٹر رہا ہے ہمیشہ. تو کیونکہ یہ پھر ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے, اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایک پرماننٹ انسٹیبلٹی رہے گی ساؤتھ ایشیا میں, اور امریکہ کے اپنے مفادات بھی یہاں پہ ہیں. تو اور امریکہ کی بھی آئی تھنک الٹیمیٹ پالیسی رہی ہے کہ اس کو حل ہونا ہے بیکاز اٹ کانٹ بی. کشمیر ڈائسپورا بھی بڑا ایکٹیو ہے ویسٹ میں امریکہ میں, تو اس کا اپنا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور ڈیفینیٹلی دے وڈ لائک کہ یہ امن کے ساتھ حل ہو. تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. باقی جو ہے آئی تھنک ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ جو ہے, کیونکہ اکانومی اگر ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. پھر وار آن ٹیرر پہ بھی بات چیت ہوئی ہے اور جس امریکی اسلحہ رہ گیا تھا وہاں پہ آلموسٹ $7 ارب کا جو ابھی پاکستان کے اگینسٹ, تو اس پہ آئی ایم شیور کافی فوکس ہوگا. بالکل علاقائی سلامتی پر بات کی گئی ہے. جی پاکستان آرمی کی, لا انفورسمنٹ کی ہے, پولیس کی ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی ہوگا. پھر آگے اگلے 5 سال کا اگر آپ روڈ میپ دیکھیں جو SIFC کا, اس میں اسپیشلی منرل ڈیولپمنٹ میں بہت اسکوپ ہے. ابھی ویسٹرن کمپنیاں بھی آ رہی ہیں جو ریکوڈک وغیرہ کو ریوائیو کریں گی, سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو اس میں اپرچونٹی ہر ایک, چاہے چائنیز ہیں چاہے ویسٹرن ہے, ایوری باڈی کین کم اینڈ انویسٹ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ موو کریں گی اس کے. ٹھیک ہے, بہت ہی اہم دورہ اور چیزیں مثبت ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وکیل بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں موقف سے اپنے آگاہ کیا, اور یہ اہم دورہ جس پہ بہت سارے معاملات زیر بحث آئے. سلامتی, علاقائی سلامتی کی بات ہے, کشمیر کاز ہے, SIFC کی بات کی گئی. بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر افسوسناک خبر آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں بچوں کو ذبح کرنے کا دلخراش واقعہ, لاپتہ بچی کا سراغ نہ لگایا جا سکا. ایک بچی عبداللہ کی باقیات ملی ہیں, باقیات کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ بھجوائے گئے ہیں. پولیس نے بچوں کو ذبح کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. آپ کو اپڈیٹ کریں اس افسوسناک اور دلخراش خبر کے حوالے سے. خبر ہے راولپنڈی سے. راولپنڈی پولیس نے 25 کروڑ تاوان کے لیے اغوا ٹک ٹاکر کو بازیاب کروا لیا. مغوی کی فیملی نے پولیس کو اطلاع دیے بغیر تاوان کی رقم کا کچھ حصہ ادا بھی کیا تھا. بازیابی کے بعد مغوی کی ٹک ٹاک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور یہ تمام تر تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس نے اس کو اب بازیاب کروا لیا ہے اور 1 ماہ کی انتھک محنت کی اور کوششوں کے بعد اس مغوی کو بازیاب کروایا پولیس نے. یقینی طور پہ ایک اہم اور ایک بڑی کامیابی ہے کہ مغوی کو بازیاب پولیس نے کروایا ہے اور یقینی طور پر یہ پولیس جو ہے وہ شاباش کی مستحق ہے کہ اس کو خیر خیریت سے اس شخص کو انہوں نے بازیاب کروا لیا. مغوی کی فیملی نے پولیس کو اطلاع دیے بغیر کچھ رقم بھی ادا کی تھی. اس پر مزید ڈیٹیلز دیتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندہ PNN چودھری سجاد نے. چودھری سجاد, کیا معاملہ, یہ حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی بالکل، راولپنڈی سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو راولپنڈی پولیس کی ایک اہم کارروائی جو اس وقت سامنے آئی ہے، 25 کروڑ روپے تاوان کے اغوا کر کے ٹک ٹاکر کو بازیاب کرا لی گئی، جس میں جو اغوا کرنے والے تھے اس میں 4 لوگ جو ہے وہ اس وقت گرفتار کر لیا۔ اغوا کاروں کی شناخت جو ہے وہ عرفان، منظور، علی اور مبین کے نام سے ہوئی ہے۔ ٹک ٹاکر گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا تو ملزمان نے اغوا کر لیا۔ راولپنڈی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے مغوی کو اس وقت بازیاب تو کروا لیا۔ اس پر سی پی او راولپنڈی کا انہوں نے نوٹس لیا اور اس پہ سنگین انضامات ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو 4 ملزمان ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور سی پی او راولپنڈی کے احکامات کے مطابق ان کو اس پہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ اس ٹیم نے جو ہے یہ ایک اہم کارروائی کی اور اس پہ 4 ملزمان کو گرفتار کر کے اس ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری سجاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ تو دوسری جانب نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت آزاد اور جموں کشمیر کی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ کابینہ نے بھارتی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی توثیق کے بعد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیر کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کابینہ نے وزیر اعظم کی تقریر کی زبردست پذیرائی بھی کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آپ نے دونوں اطراف کے کشمیریوں کو دل جیت لیا اور ان کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کو کشمیری عوام اوورسیز کشمیریوں نے بھرپور طریقے سے سراہا۔ آپ کے دلیرانہ موقف نے کشمیریوں میں امید کی نئی کرن پیدا کی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی شانہ بشانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جموں کشمیر کا تنازع کی حیثیت اب بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ بھارت اپنے غاصبانہ ہتھ کنڈوں سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کابینہ نے وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے یہ کہا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ کاشتکاروں نے کھاد کی قلت اور عدم فراہمی پر سندھ ہائی کورٹ سے اب رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، سندھ حکومت، 5 ڈویژنل کمشنرز اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 10 جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ کاشتکاروں نے کھاد کی قلت اور عدم فراہمی پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت کھاد کی سپلائی کا کوٹا مقرر کرتی ہے؟ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے سوال کیا، حکومت پرائیویٹ کمپنیوں کو کھاد کی پیداوار پر سبسڈی دیتی ہے؟ وکیل کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ 3400 والی یوریا کھاد 5500 میں فروخت ہو رہی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ ڈی اے پی کھاد 14700 میں فروخت ہو رہی ہے، یہ بھی بتایا گیا درخواست گزار کی جانب سے۔ ساتھ ہی نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت فوڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکریٹری ڈائریکٹر فخر عالم، سیکریٹری فوڈ ناصر عباس، ڈی جی فوڈ اتھارٹی آغا فخر اور دیگر شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ شہر میں بیشتر ریسٹورنٹس کی حالت خراب ہے۔ ریسٹورنٹس کے فریج بالکل گندے اور چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کوئی چیکنگ کرتی ہے نہ ہی بہتری لا رہی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بریفنگ دی کہ روزانہ 100 کے قریب چھاپے مارتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سوال کیا، چھاپے مارے جاتے ہیں تو پھر کچن کی حالت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ وزیر اعلیٰ نے فوڈ اتھارٹی کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس اہم معاملے کے حوالے سے۔ کچھ بات کریں اب موسم کی صورتحال کے حوالے سے، تو ملک بھر میں سردی کی بادشاہت برقرار ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈ نے ہر چیز منجمد کر دی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا میں شدید دھند سے راستے دھندلا چکے ہیں۔ بالکل علی، اور ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقے ہوں یا میدانی، سب ہی خشک اور سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ سکردو کا درجہ حرارت -8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کالام، گلگت -5، گوپس -4، ہنزا، دیر اور استور میں درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M1، M2 اور M3 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 پر ٹریفک کو کھول دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہنے کا امکان کا اظہار کیا ہے۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कुछ फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा कि अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कर दें सब कुछ सील, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। आप अदालत को धमकी लगा रहे हैं। अदालत ने वकील को बोलने से रोक दिया। बिल्कुल, तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी के बगैर इंडस्ट्री यूनिट्स को डीसील न किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स मिसमार कर दें। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया। कर दें सब कुछ सील, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अदालत ने वकील को बोलने से रोक दिया और कहा कि आप अदालत को धमकी लगा रहे हैं। ये सब हम, आप और आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, जिस पर वकील ने अदालत से मौजरत कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमें बताया गया 571 यूनिट सील हो गए, चालान सिर्फ 97 के हैं। हम एक कदम आगे जाते हैं तो ये हमें 10 कदम पीछे धकेल देते हैं। महकमा माहौलियात सबसे बड़ा मुजरिम है, जिस पर अदालत ने कहा कि पीडीएम में भी कोई छोटा मुजरिम नहीं। वकील एलडीए ने बताया कि 15 कैफे सील होने के बावजूद खुल गए। सरकारी वकील ने कहा ये तमाम यूनिट सील नहीं हुए थे, इनका मुआयना किया गया था। कुछ यूनिट बार बार सील हो रहे हैं। 75 लाख के चालान हो चुके। अदालत ने कहा कि सील होने वाले यूनिट को डी सील नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। तर्जुमान पीडीएमए ने बताया कि 14,000 किसानों से राबता किया है। अगले साल से फसलों की बाकियात जलाने के लिए पेशबंदी कर रहे हैं। अब कुछ जान लेते हैं लाहौर की सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में स्मॉकी का सूरत हाल है। लाहौर आज फिर आलूदगी की जद में है। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। शहरियों का आलूदा फिजा में सांस लेना भी अब मुहाल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी तशवीश तलब से सूरत हाल है। स्मॉग के बायस बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बीमारियों में मुब्तला हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। नुमाइंदा PNN गौहर अली इस वक्त लाहौर के कैनाल रोड पर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गौहर, ओवर टू यू। लाहौर फिर आलूदा शहरों में शामिल है। चंद रोज़ कबल ये कहा जा रहा था कि शहराओं के धोने से आलूदगी कम होगी, लेकिन अभी तक कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। लाहौर में शहराएं धोने का काम भी जारी है। इसके अलावा जहां मिट्टी पड़ी है वहाँ छिड़काव किया जा रहा है। ट्रैफिक में भी सख्ती की गई है। ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है जहाँ से धुआं निकलता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आलूदगी बरकरार है। बच्चे और बूढ़े ख़ास तौर पर स्मोक से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं और डॉक्टरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर बूढ़े नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, भाप लें, ताकि स्मोक से उनकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो। जैसे मैंने बताया कि लाहौर में आलूदगी बरकरार है। लाहौर आलूदगी के जद में है। लाहौर का शुमार आलूदा शहरों में है। हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के बावजूद जो है लाहौर से स्मोक का खात्मा नहीं हो रहा। जी। और अभी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ से हवालती के फरार होने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 8 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 20 नवंबर 2023 को डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ से जेल में आटा सप्लाई करने वाले ट्रक के नीचे छुपकर हवालाती अल्ताफ़ हुसैन फरार हो गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारान अफसरान और अहलकारों को तलब किया गया, लेकिन वह तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। रिपोर्ट की रोशनी में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद मुनीर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल इम्तियाज़ अली, हेड क्वार्टर डायरेक्टर शाद अहमद, अब्दुल सत्तार, अब्बास अली, मोहम्मद इकबाल, बशीर अहमद और मोहम्मद अकरम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। स्टोर कीपर सैफुर रहमान की 2 साल के लिए सालाना तरक्की रोक दी गई। IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर का कहना है कि पेशा वाराना फ़राइज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान हुकूमत पंजाब का आम इंतखाबात से कबल बड़ा फैसला। पंजाब काबीना का दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर को एक बार फिर दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया गया। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ फैसला कर लिया गया है और निगरान हुकूमत पंजाब का आम इंतखाबात से कबल यहाँ फैसला है।
और पंजाब कबीना का दफ़ा 144 नाफिज करने का फ़ैसला सामने आया है और जिसका इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से ये बड़ा फ़ैसला है। निगरान हुकूमत पंजाब का आम इंतखाबात से कबल अहम तरीन फ़ैसला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक इसका इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल किया गया है। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है गौहर अली ने। गौहर अली, क्या तफसीलात इससे मुतालिक? ये पंजाब काबीना का ये इख्तियार अब डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिया गया। इस ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस जो है वो फौरी नाफिज अमल होता है। अब डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में दफा 144 नाफिज कर सकेंगे और ये इख्तियार जो है 2 माह तक वो दफा 144 नाफिज कर सकेंगे और 3 माह के लिए ऑर्डिनेंस यानी 90 दिन के लिए ये जारी किया गया। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि होम सेक्रेटरी को भी इख्तियार दे दिया गया है कि वो भी दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। क्योंकि आम इंतखाबात से लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला होता है वो बड़ा नाजुक होता है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिया गया। इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिया गया था ऑर्डिनेंस के जरिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस फिर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद मनसूख हो गया क्योंकि इस वक्त असम्बली मौजूद नहीं है, तो असम्बली से ऑर्डिनेंस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। इसलिए अब महकमा कानून ने दोबारा ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये ऑर्डिनेंस जो है जैसे मैंने बताया कि 90 दिन के लिए होता है और 2 माह तक जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफा 144 जो है अपने जिले में नाफिज रख सकेंगे। इसमें ऑर्डिनेंस में जो है वजूहात बताई गई है कि किन की वजह पे जो है डिप्टी कमिश्नर दफा 144 जो है वो नाफिज कर सकेगा और उसमें सबसे अहम जो है वो क़याम अमन है। तो ठीक है गौहर अली, आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरें कुछ और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस काजी फायजीस और जजेस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम तरीन मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंच गए हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बड़ी अहम नौयत की ये मुलाकात हुई, उससे पहले कुछ देर पहले भी मुलाकात हुई थी और अब ये दोबारा बताया जा रहा है कि वो दोबारा से पहुंच गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जजेस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुँच गए हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। डेफिनेटली ये कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत अहम मामला जिस पर ये मुलाकात हो रही है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनसे आगाह भी किया गया है। तमाम तर तफसीलात के मुताबिक अभी बताया जा रहा है कि आज ही इसको मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। हंगामी बुनियादों पर इंतखाबात का केस मुकर्रर किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम नौयत का मामला है और इस पर यह पेशरफ सामने आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से अहम तरीन ये मुलाकात हुई है और बहुत सारी जो इस वक्त कयास आराइयाँ हैं, बहुत सारे जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अब वो इस मुलाकात के अंदर डिस्कस किए गए हैं। आम इंतखाबात केस सुप्रीम कोर्ट में आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान बिल्कुल ऐसा ही पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि उनको आरओज और डीआरओज जुडिशरी से उन्हें चाहिए थे। वो कह रहे थे कि जो जुडिशरी है वो गैर जानिबदार होगी और वो इलेक्शन करवाए। अब इसी हवाले से ये मुलाकातें हो रही हैं। क्या मजीद डिटेल्स है, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पीरन शबीहा नकवी ने। शबीहा, कहिएगा, अब दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे हैं वहाँ पर और ये क्या मुलाकात दोबारा, क्या आपके पास खबरें मौसूल हो रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात की है और इसमें जो है जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो भी मुलाकात में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल भी वहां पर मौजूद थे। मुलाकात आधा घंटा जारी रही और उसके बाद हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद अटॉर्नी जनरल दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ब्लॉक में चले गए थे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वहीं पर मौजूद थे। वो इलेक्शन कमीशन वापस नहीं आए थे, इसलिए मुलाकात जो है वो जारी है तब से ही। लेकिन जराए का यही कहना है क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे भी है वीक का और एक अहम मसला आरओज डीआरओज का भी सामने आया है। इलेक्शन भी करीब है और अब क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल भी देना है इलेक्शन कमीशन ने, तो इस हवाले से आज आना था इंतखाबी शेड्यूल, लेकिन वो फिर नहीं आया ना शबीहा, इस वजह से। इसीलिए कि आज इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है इस मामले का कोई भी नतीजा जो है, कोई भी फैसला जो है वो सामने आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जो जब डेट अनाउंस की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तारीख जो है ये पत्थर पे लकीर है, कोई भी ये ना समझे कि इस तारीख को तब्दील किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत भी की थी कि आपको किसी भी किस्म के मामलात का सामना करना पड़े, कोई रुकावट हो या कहीं भी आपको लगे कि इंतजामी अमूर में मसाइल आ रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और आज हमने यही देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 3 बजे के करीब जो है वो उन्होंने यहाँ से सब कुछ वाइंड अप किया और उसके बाद वो
सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन अभी तक वो जब से सुप्रीम कोर्ट गए हैं वहाँ पे मुलाकात जारी है, मुख्तलिफ मसले जो हैं डिस्कस किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से हेयरिंग होगी, या फिर जो आइंदा का कोई भी लाया अमल है वो आज की मुलाकात के आखिर पे ही उसका नतीजा सामने आएगा कि क्या डिसाइड किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से 8 फरवरी की डेट जो है वो एक फाइनल तारीख है, उसको किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तब्दील नहीं किया जाएगा। जी तो शबिया, क्या ये मुमकिन तौर पर इसको आज ही मुकर्रर किया जा सकता है? कब इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा? मैंने अभी पहले बताया कि इस बात का कभी इम्कान है कि हेयरिंग जो है वो आज ही होगी, क्योंकि इसके बाद मौसम सरमा की छुट्टियां भी आ रही हैं और क्योंकि इलेक्शन के में काफ़ी कम वक्त रह गया। अगर आरओज डीआरओज जो है उनकी तैनाती होगी तो उसके बाद आगे जो बाकी प्रोसेस है इलेक्शन के वो चलेंगे, तो इसलिए ये कि अहम मामला है जिस पे आज ही फैसला किया जाना है कि आया ये हेयरिंग आज होगी या ये भी चांसेस हैं कि इसको मंडे तक जो है पीर के रोज तक कर दिया जाए। ठीक है शबीहा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप कहिएगा आपके पास अंदरूनी क्या खबरें हैं, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं इस मुलाकात में, अब मजीद क्या पेशरफ्त मुतवक्की है, क्या लग रहा है आपको, क्या रीड कर रहे हैं आप? इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो इंतखाबात का मामला है और आम इंतखाबात के लिए मैं ये खबर CNN अपने स्क्रीन पे ये ब्रेक कर रहा हूँ कि आज उसका शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, आज ही ये मामला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। फिर दोबारा से दोहराते हैं अपने नाजरीन के लिए कि ये खबर हम CNN ब्रेक कर रहा है कि आज इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन, ठीक है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि आज ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आज ही इस पर हंगामी बुनियादों पर समाअत होगी। अहम तरीन नौयत का मामला है और गुलाम मुर्तज़ा हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, कि आज ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इस मामले पर आज ही समाअत होगी। क्योंकि अली 15 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि आज इंतखाबी शेड्यूल आना था, लेकिन जब PTI वो मामला लेकर अदालत में गई तो कहा यह जा रहा था कि शायद अब वो डिले हो जाए, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा ने अभी हमें अपडेट किया कि डिले नहीं होगा मामला, आज ही इस मामला हल किया जाएगा और आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। जी गुलाम मुर्तज़ा, मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जिस तरह से अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट मुख्तलिफ चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुलाकात हुई है दो अदारों के सरबराहों के दरमियान। पाकिस्तान के सबसे बड़े दो अदारे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने 8 फरवरी को का आम इंतखाबात 2024 का ये मामला है। और इस हवाले से आज जो इस वक्त की डेवलपमेंट है, आज जो अभी तक ये कहा गया है कि मुलाकात के लिए आई हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें अपने स्टाफ के जरिए से बुलाया था और उनको दावत दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की गई है और मुलाकात में ये जी गुलाम मुर्तज़ा जी, ये मुलाकात के अंदर ये तय हुआ कि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से इंतखाबात जो है वो कराने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे, और अभी उन्होंने जो ये बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तनाई है और उसमें 18 दिसंबर की तारीख पड़ी हुई है और इस वजह से हम इंतखाबात करवाने से कासर हैं, क्योंकि DROs और ROs जो हैं उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। अब अगर हमने सिर्फ जुडिशरी से लेने हैं ROs और हमने ROs जो हैं वो इंतजामिया से नहीं लेने, तो उसके लिए दोबारा वर्किंग करने की ज़रूरत है। इसी बात के ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दोबारा तलब किया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इस मुलाकात में उनके साथ भी बातचीत होगी और उसके बाद आज ही ये जो टेकअप करने का इम्कान है कि ये टेकअप होगा और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को मुअत्तल करने के बाद हाई कोर्ट के, तो दोबारा से ROs वही नोटिफिकेशन उनका रहेगा और उन्हीं के तहत इंतखाबात, आम इंतखाबात 2024 जो है गुलाम मुर्तज़ा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं। अब देखिए ना, जो अमला जुडिशरी से लिया जाएगा ROs और DROs, फिर उनकी जारी हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज रात 12 बजे से पहले हर हाल में हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर हाल में इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे। 12 बजे से पहले हर
ٹھیک ہے، غلام مرتضیٰ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ غلام مرتضیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ آج ہی اس معاملے پر جو ہے وہ حل ہوگا۔ اور ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، مجھے یہ بتائے گا کہ جو معاملہ ہے نا آروز اور ڈی آروز کا، اب اگر یہ انتظامیہ سے نہیں لیے جاتے، جو جوڈیشری سے لیے جائیں گے، تو پھر اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا عمل سارا وہ پروسیس ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ والا فیکٹر بھی ہے کہ جوڈیشری میں یعنی وہاں پر موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، تو وہ عملہ چھٹیوں پہ چلا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج ہوگا؟ یہ اس سب سچویشن پہ آج ہی متفقہ طور پر سارے فیصلے کر لیے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے، 2018 کے جو انتخابات تھے وہ بھی آروز اور ڈی آروز جو لیے گئے تھے وہ بھی انتظامی افسران تھے۔ اس سے پہلے یہ انتخابات ہو چکے ہیں ڈی آروز کے، آروز کے، اور اس وقت کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ آروز اور ڈی آروز جو ہیں وہ جوڈیشری کے علاوہ اگر لیے گئے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ لیکن غلام مرتضیٰ اگر ہم 2013 کی بات کریں، 2013 کی بات کریں تو 2013 میں آروز اور ڈی آروز لیے گئے تھے جوڈیشری سے، لیکن اس کے باوجود پھر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، تب عمران خان نے بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے تھے ان الیکشنز پر۔ چیف جسٹس اس ٹائم کے جو افتخار چودھری تھے ان پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ تو اب پھر پی ٹی آئی یہ سارا معاملہ دوبارہ عدالت میں لے گئی، تو اب کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کو؟ تب تھا اب نہیں ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن بھی ہے، اور اس ڈیسیجن کا حوالہ دے کر میں آپ کو، ہمارے ناظرین کو یہ میں بتاؤں کہ جو یہ فیصلہ تھا کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ انتخابات میں نہیں آئے گی، یہ آبزرویشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور سپریم کورٹ آف ٹھیک ہے، پاکستان بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ غلام مرتضیٰ، 5 بجے کے بعد آپ سے دوبارہ اس پر انفارمیشن حاصل کریں گے، تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ ہوں گے۔ ابھی کے لیے پاکستان لائیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔